کل والا جو آپ پڑھائے تھے اس میں تھوڑا سوال تھا. ہاں ہاں پہلی آیت ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس میں جو خلق اور جعل میں فرق کیا ہے؟ اچھا، ابھی فاطر کا لفظ اسی میں آنے والا ہے تو میں اسی میں ان تمام لفظوں کی تشریح کر دوں گا. اور اسی میں ہے ظلمات جمع اور نور واحد. ہاں، اس کو میں یہیں کلیئر کر دوں. البتہ کہ اصل میں دیکھیں، نور سے مراد دین اسلام ہے اور ظلمات سے مراد اسلام کے علاوہ کی ساری تاریکیاں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ نور تو ایک ہے اور تاریکیاں بہت، تو اس لیے اور کوئی سوال ہو تو اجل مسمى یہ مبتدا نہیں ہے؟ ترکیب میں وہ اجل مسمى عندہ، اور یہ اجل مسمى اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ یہ مبتدا بنے گا. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، یہاں نکرہ ہے. اصل میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے. عام ضابطہ تو یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، الا کہ مبتدا مؤخر ہو جائے اور خبر یا بجائے خبر مؤخر مقدم ہو جائے. لیکن یہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں کہ اس کے خلاف نہیں ہوتا. خبر معرفہ بھی ہو جاتی ہے اور مبتدا نکرہ بھی ہو جاتا ہے. اب جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی خاص بلاغی نقطہ پنہاں ہوتا ہے. مثلا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، ہوا کی خبر ہے سب لیکن کل معرفہ ہے. تو معرفہ لانے کی حکمت یہ ہے کہ حقیقی غفور، حقیقی ودود، حقیقی مجید فلاں ہے، تو حقیقی کا پہلو ڈالنے کے لیے اسے معرفہ کر دیا گیا ہے. یہ بلاغت کے تقاضے کے تحت ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح سے مبتدا کا معاملہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے معرفہ، لیکن کبھی کبھی نکرہ آتا ہے اس وقت جب یا تو اس کے اندر تحقیر کا پہلو ڈالنا ہو یا تفخیم شان کا پہلو دکھانا ہو. تو جس اجل مسمى کی بات ہوئی ہے یا اجل کی بات ہوئی ہے وہ کوئی معمولی اجل نہیں ہے. یہ ایک ایسی اجل ہے جس سے سابقہ سب کو لازماً پڑھنا ہے. تو اس اجل کو بہت معمولی مت سمجھنا، بہت اہمیت کی حامل اجل ہے. تو اہمیت کے اس پہلو کو لانے کے لیے نکرہ کیا ہے. اور آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ نکرہ تفخیم شان کے لیے بھی ہوتا ہے. پڑھا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں تو بہت گزرا ہے. اچھا، نہیں یاد ہوگا تو اب جہاں جہاں آتا جائے گا میں یاد دلاتا جاؤں گا. جی بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں، ان آیات میں بھی قرآن مجید کے 3 بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت اور معاد پر گفتگو ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے ہوئی ہے، لیکن یہاں پہلو کچھ نئے آ گئے ہیں، اسالیب کچھ مختلف ہیں، بات وہی ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ایک ہی مضمون کو بار بار ریپیٹ کیوں کرتا ہے؟ یہ ریپیٹیشن یا بار بار کا اعادہ تو عیب ہے، کوئی خوبی ہے نہیں۔ حالانکہ یہ عیب اس صورت میں ہے جب وہی بات انہی پہلوؤں کے ساتھ بار بار آئے جو پہلے گزر چکے، لیکن اگر ہر بات یا ہر بار اس بات میں کوئی نیا پہلو ہو تو اس کو اعادہ یا ریپیٹیشن نہیں کہتے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی چیز کے کچھ پہلو وہاں نمایاں ہو گئے ہیں، کچھ پہلو یہاں نمایاں ہو رہے ہیں، تو اب وہ بالکل الگ اور یہ بالکل الگ ہو گیا۔ اب فرمایا کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، قول کئی معنی میں آتا ہے، کہنے کے معنی میں آتا ہے، بزبان حال کہنے کے معنی میں آتا ہے، دل میں خیال لانے کے معنی میں آتا ہے، سوال اور استفسار کے معنی میں بھی آتا ہے، مختلف معانی اس کے ہیں۔ اور اب تک جتنا آپ نے قول پڑھا ہوگا آپ کو یہ سارے پہلو مختلف جگہوں پر ملے ہوں گے۔ یہاں یہ قل اپنے اندر کون سا پہلو رکھتا ہے؟ سوال کا، بالکل کلیئر ہے کیونکہ آگے اس کا جواب بھی موجود ہے۔ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، جب صرف قل آتا ہے قرآن مجید میں اور سیاق اور سباق میں کوئی فرد موجود نہیں ہوتا تو قل کا مخاطب اللہ کا رسول ہوتا ہے، چاہے وہ آخری رسول ہوں اور چاہے پہلے کے رسول ہوں۔ اسی لیے عام طور پر ہمارے مترجمین قل کا ترجمہ کرتے ہیں اے نبی کہہ دو یا اے نبی پوچھو، یہ غلط نہیں، صحیح ہے۔
تو اے نبی ان لوگوں سے سوال کرو، ان سے پوچھو، لمن ما فی السماوات والارض، لے کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی لے کا ہوتا ہے ملکیت کا، اقتدار کا۔ اب جیسے آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے، اگر میں پوچھ دوں لمن ھذا القلم، تو یہ لے کس کے لیے ہوا؟ ملکیت کے لیے۔ کس کا قلم ہے؟ اگر ملکیت نہ معلوم کرنی ہوتی تو آپ کے ہاتھ میں تو ہے ہی، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پوچھنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی ملکیت معلوم کرنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھو۔ کن سے پوچھو بتایا نہیں ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سورے میں جو مخاطب ہیں انہی سے یہ بات کہنے کی ہوگی نا۔ مخاطب کون ہیں؟ مشرکین ہیں۔ تو بات مشرکین کی ہوئی کہ مشرکین سے پوچھو، لمن ما فی السماوات والارض، کی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آسمان اور زمین ہی نہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کے ہیں؟ آسمان اور زمین تو آپ سے آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ پوچھیں کہ صاحب یہ الماری اور یہ کتابیں اور یہ فلاں اور فلاں چیزیں کس کی ہیں، تو آپ کہہ دیں گے صاحب یہ انجمن طلبہ قدیم کی ہیں۔ تو وہ آفس جس میں یہ سب ہیں وہ انجمن طلبہ قدیم کا ہے۔ میں نے شاید پرسوں آپ لوگوں کو بتایا تھا یا عربی ہشتم کو بتایا تھا، یاد نہیں پڑ رہا ہے، کہ کبھی ظرف کا نام لیا جاتا ہے اور مظروف مراد ہوتا ہے، اور کبھی مظروف کا نام لیا جاتا ہے اور مقصود ظرف ہوتا ہے۔ آپ ہی لوگوں سے ذکر کیا تھا نا۔ تو ما فی السماوات آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ مظروف ہوا نا کہ ظرف ہوا؟ فلاں فلاں میں جو کچھ ہے، تو میں جو کچھ ہے وہ کیا ہوا؟ مظروف ہوا۔ ظرف آپ سے آپ اس میں شامل ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یا بالفاظ دیگر آسمان اور زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ کس کی ملکیت ہیں؟ اس کا جواب کفار و مشرکین کی طرف سے کچھ آیا، اس میں نقل ہوا ہے۔ نہیں آیا؟ دیکھیے، دیکھ کے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان سے پوچھو، تو نبی نے پوچھا، جواب آیا؟ دیکھ لو نا، قرآن مجید میں دیکھو جواب ہے کہ نہیں۔ مشرکین کا کوئی جواب نقل ہوا ہے؟ نہیں۔ جواب آیا کہ نہیں؟ ان کی طرف سے نہیں، کسی کی طرف سے؟ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ گویا سوال بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کیا اور جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تب سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب خود ہی جواب دینا تھا تو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے بتا دیا ہوتا۔ دیکھیں، سوال اگر کیا جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، جواب ہم ہی کو دینا پڑے گا، تب بھی سوال کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یا تو آپ جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے، یا نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو اس طرح کے سوالوں کا جواب آپ کو تلاش کرنا چاہیے، اور اگر آپ جانتے ہیں بتانا نہیں چاہتے تو یہ جرم ہے، بتانا چاہیے۔ اس طرح کے سوالات اسی لیے کیے جاتے ہیں۔ اور اب اس کو آپ مختصر ترین لفظوں میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سوال کے بعد جواب کا انتظار کیے بغیر سائل خود اپنی طرف سے جواب دے دے، تو وہاں بالعموم دو پہلو ہوتے ہیں، اور یہاں بھی ہیں۔
نمبر 1، سوال کرنے والا جانتا ہے کہ اس کا جو اصلی جواب ہے مخاطب کے پاس اس جواب کے انکار کی گنجائش نہیں، وہ جواب دینا نہیں چاہتا کیونکہ جواب اس کے خلاف جائے گا، اور اگر ہم جواب دیں تو وہ انکار نہیں کر پائے گا، اس کے پاس انکار کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کا اظہار کر دیا جائے، مخاطب مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری۔ یہ نہ ہو کہ کل جب اس کی گرفت ہو تو وہ کہے صاحب ہم تو نہیں جانتے تھے۔ کیوں نہیں جانتے تھے؟ ہم نے تو بتا دیا تھا، اس لیے اب اس کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض دفعہ امتحان میں ہمارے بعض طلبہ کہہ دیتے صاحب ہمارے استاد نے تو یہ پڑھایا نہیں ہے، اور جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بات جب بتائی گئی تھی تو آپ کی طرف سے یہ سوال آیا تھا، اس کا یہ جواب دیا گیا تھا، اوہ میں بھول گیا۔ خود فراموشی کنت تہمت دہت استاد را۔ فارسی جانتے کہ نہیں؟ بالکل نہیں جانتے۔ یہ اچھا نہیں ہے، فارسی جاننا چاہیے۔ وہ تو کہنے نہیں جانتے، فارسی کچھ نہ کچھ آنی چاہیے۔ اچھی زبان سیکھنے کے لیے، اردو زبان پر قدرت کے لیے بھی فارسی زبان کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہیں، تو لازماً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس جواب کا انتظار کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا، قل للہ، ان سے بتا دو کہ یہ سب اللہ کے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرض کر لیا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، اور صرف یہیں ایسا آیا ہے کہ اور بھی کہیں آیا ہے؟ بار بار آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ آگے بتائیں۔ اے نبی اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، شمس و قمر کو کس نے مسخر کیا، تو لازماً ان کا جواب ہوگا کہ اللہ۔ تو جب جواب ہی یہی بنے گا اور وہ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، جواب ہم کو دینا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتے، کیونکہ جواب وہ بنے گا جو ان کے خلاف جائے گا، اور جو جواب خلاف جاتا ہے تو چتر لوگ خاموشی ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، اسی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آگے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے پوچھو آسمانوں سے پانی کس نے برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا؟ ان کا جواب اگر دیں تو یہی ہوگا کہ اللہ نے، اور نہیں دیں گے ظاہر ہے کہ وہ پھنس جائیں گے، اس لیے جواب دینا نہیں چاہتے۔ تو ایسے موقع پر جواب اللہ تعالیٰ خود دے دیتا ہے۔ اب آگے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ۔ بھئی ایسے بدمعاش لوگوں سے سابقہ ہے کہ وہ کل جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتے، اور حقائق کا ادراک اور شعور ہونے کے باوجود ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہٹ دھرم لوگوں کو چھوڑیے، جائیں اپنی راہ پر۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری طرح ہم نہیں ہیں، تم کو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے رسپانس اچھا نہیں ملے گا تو تم کنارے ہو جاتے ہو یا کنارے لگا دیتے ہو، اپنا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے اوپر واجب کر لی ہے، مطلب اللہ رحمت نازل کرے گا چاہے کوئی مستحق ہو چاہے نہ ہو۔ تو اب عدم استحقاق کے باوجود اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ یہ ماننے والے اسامی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور سے رحیم ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور اسی رحمت کے تقاضے کے تحت مسلسل ان کو مخاطب بنا رہا ہے۔ اب یہ کتبہ علی نفسہ الرحمہ بھی دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ تدبر فرما کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی دو باتیں ہو سکتی ہیں؟ اچھا چلیے تھوڑا سا دیکھیے، آپ لوگ جو آ رہے ہیں مستقل جم کے مطالعہ کر کے آئیے، خوب جم کے، ہے نا؟ میں بھی جم کے مطالعہ کر کے آتا ہوں، محنت کرتا ہوں، آپ بھی میں اتنے زمانے سے پڑھانے کے باوجود اب بھی میں جم کے محنت کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں۔ تو مطالعہ کر کے آئیے، فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی نتیجے پر پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور ہمارے سوال کے بعد آپ اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں گے، اگر وہ حاصل مطالعہ بالکل صحیح نکلا تو آپ کو اندر سے بڑی مسرت ہوگی، شوق ابھرے گا اور کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اعتماد بڑھے گا۔ اور اگر بالفرض اس کا جواب غلط ہوا تو صحیح جواب پانے کے بعد اگر دل مطمئن ہوگا تو یہ جواب بھولے گا نہیں، کبھی ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس لیے تھوڑی محنت کر کے آئیے، قرآن مجید کو قرآن مجید کی طرح سے پڑھیے۔ اب مسئلہ کورس کا بھی رہتا ہے اور کافی وقت نکل چکا ہے، ورنہ ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالنے کی ضرورت ہے اور بہت لمبا وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتبہ علی نفسہ الرحمہ سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے کمال درجہ متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحمت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی موجود ہے، اس قدر اعلیٰ درجے کی کہ اس سے زیادہ تو چھوڑیے، اس کے برابر بھی رحمت کا تصور غیر اللہ کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا، ماں کی طرف سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ شفقت و مہربانی میں اللہ کے بعد ماں کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، کون سی ماں ہے جس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے؟ پتو چاہے لتیا ہوئے جتیا ہوئے تب بھی بیٹے کو ہمیشہ چومتی چاٹتی رہے گی۔ کون سی ماں ہے؟ نام بتاؤ، ملاقات کروا دو، نہیں ملے گی۔ ایک خاص مرحلے تک ماں بھی اپنی مامتا کے ذریعے سے اپنے بچے پر بالکل حاوی رہتی ہے، سایہ بن جاتی ہے، لیکن ایسے مراحل بھی آتے ہیں جہاں وہ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ ایک دم ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہوگا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرتو تھے اللہ تعالیٰ کے صفات کے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، اب آپ کو کہنا چاہیے حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ نے دور جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا نا، یاد ہے؟ یہ دونوں ایمان لائے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو معاف کر دیا، کتنی اعلیٰ درجے کی رحمت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہندہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر بھی آیا کرو. کہاں سے یہ رحمت کو لا پائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے مثال، بے نظیر. سارے انبیاء کا حال ہی تھا، اور تمام انبیاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف سب سے بڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ. ایک بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بات بھی صفت رحمت کا مقتضا ہوگی وہ لازماً ظہور میں آ کے رہے گی. مطلب رحمت کا جو تقاضا ہوگا وہ پورا ہوگا. اس لیے اطمینان رکھو. 80 سال تک بے دینی کی زندگی گزاری ہے، اب سمجھ میں آیا کہ ہم جس راہ پہ چل رہے تھے وہ بالکل غلط، اور واقعی ہوش میں آ گئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اب چاہے 1 سال ہی زندہ رہنا ہو، 1 مہینہ زندہ رہنا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کی بنیاد پر 80 سال کی اس زندگی کو قلعدم کرا دے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مقتضا ہے کہ بندہ عمر کے آخری مرحلے میں بھی اگر سچے دل سے توبہ کر کے راہ راست پہ آ جائے تو معاف کر دے کرے گا. کتب علی نفسہ الرحمہ کی یہ 2 پہلو بہت نمایاں ہیں. یہ دونوں پہلو میں نے اس لیے ذکر کر دیے کہ اس وقت جن سے گفتگو ہو رہی تھی اور ان کا جو رویہ تھا اس کا تقاضا تھا کہ ان دونوں پہلوؤں کو خاص طور سے نمایاں کیا جائے. اب آگے فرمایا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا. جمع کا صلہ الا تو آتا نہیں، لگتا ہے غلطی ہو گئی، ہونا چاہیے تھا لَيَجْمَعَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ الا زائد لکھ گیا ہے، زائد نہیں لکھا ہے، ثابت کرو. یعنی یہ تضمین کے لیے ہے صلہ الا. ذہبہ مادے کا صیغہ موجود ہے یہاں. وہ بات یوں ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ذَاهِبًا بِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ نہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی تمہیں وہ اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے قیامت تک، اکٹھا کرتے 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 قیامت تک لائے گا. یہی ہے نا بھئی؟ عبارت میں آپ بنائیں گے تو یہی نہ کہنا پر جی صحابہ کی بات آپ کہہ رہے ہیں تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ ذَاهِبًا بِكُمْ. ذَهَبَ صلہ بے کے معنی ہوتے ہیں لانا، اور اس کا صلہ الا بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر رہا ہے، یہ قیامت تک اکٹھا کرے گا اور سب کو قیامت تک اکٹھا کرتے کرتے لا کر کے میدان میں جمع کرے گا. بٹورتے 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 جب وہ ٹائم آ جائے گا تو لا کے سب کو اکٹھا کر دے گا. یہی نہ کہنا ہے؟ کیوں آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ یہی نہ ہے؟ صحیح کہہ رہے تھے تو اس قدر بے اطمینانی کیوں ہے؟ صحیح بات کہنے کے بعد اطمینان سے اڑنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. اور جب تک استاد ثابت نہ کر دے کہ آپ کی بات غلط ہے تب تک نہیں ماننی چاہیے. آپ مطالعہ کر کے آئے ہیں، سوچ کے آئے ہیں، ایک بات سوچ کے کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ استاد کہہ رہا ہے کوئی بات تو ہوئی نہیں. ہاں اگر استاد قائل کر لے جائے کہ آپ کی رائے صحیح نہیں، ہماری رائے صحیح ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، تب اڑنا بھی نہیں چاہیے. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ تم کو جمع کر رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے. قیامت کے روز لا کے تم سارے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس میں؟ ٹھیک ہے مرجع؟ ہاں ٹھیک ہے مرجع قیامہ نہیں، یہ جمعون اور ذہبٌ بہ الی یوم القیامہ پورا کا پورا ہے. تب تو الذین خسروا انفسہم،
جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں تو تضاد لگ رہا ہے، میں تضاد بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ جس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے وہ سب کو بٹور کے قیامت کے روز لائے گا، اور جو لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو ان کو سزا دے گا، چھوڑے گا تو ہے نہیں۔ یہ کون سی رحمت ہوئی؟ الذین خسروا انفسهم کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے ان کے اوپر گھاٹا باقی رکھے گا، اور گھاٹا باقی رکھے گا تو قیامت کے روز ان کے سلسلے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہی تو گھاٹا ہے، یہ رحمت ہے۔ اور پیچھے عدل کا تقاضا ہے نا، اب رحمت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاص حد تک رحمت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب آدمی نہیں مانتا تو اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کے دل پر مہر مت لگا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کہنا چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیتا ہے، اس نے اپنے اوپر عدل کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالیں گے وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کہنا یہ چاہیے، کہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، بات لا رہے ہیں عدل کے تقاضے کی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے تمہید باندھی ہے دوسری چیز کی اور مضمون دوسرا گرا دیا۔ کچھ آیتیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئی؟ نہیں ہوئی، ثابت کیجئے تم۔ وہ پہلے ایمان لا رہے تھے، یہ ہو سکتا ہے انجام بھی بتانا۔ تیر رہے ہیں، تیریے مت، تھوڑا سا ڈوبیے۔ دیکھیے ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ درجے کے اچھے طالب علم ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ پڑھنے آ رہے ہیں باقی لوگ نہیں پڑھنے آ رہے ہیں۔ میں 1 سال پڑھا چکا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو دوسرا سال چل رہا ہے نا۔ کیوں پنجی میں نہیں پڑھا ہے آپ نے ہم سے؟ انا للہ، شاگرد بھول گیا، استاد کو یاد ہے۔ قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا، پڑھا ہے نا، تو جب پڑھایا تو ہم کو تو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتہ، یہ تو پتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارے لڑکوں کو پاس کر دیا جائے، جیسے لاک ڈاؤن میں کرنا ہوا، امتحان ہی نہیں ہوا، چھدا اتارا گیا، یا پھر یہ ہے کہ ایسے گزار دیا گیا، اور کچھ لڑکوں کا امتحان ہوا لیکن اس طرح امتحان نہیں ہوا جیسے ہوتا رہا ہے۔ اب اگر یہ کر دیتے کہ سب کو 70 میں 70 دے دیتے، سب کو ایک طرف سے، بڑی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، بڑی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، پوزیشن ہولڈروں کو یہ نمبر اچھا لگتا؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ تو جو عدل کا تقاضا ہے وہ رحمت کا بھی تقاضا ہے۔ ان پر، کمزور لڑکوں پر رحمت یہ ہے کہ ان کو ان کی استعداد کے مطابق نمبر دے کر کے یہ باور کرایا گیا کہ اگر اوپر جانا ہے تو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ اور جو ٹاپ کے لڑکے تھے ان کو ٹاپ کا نمبر دے کر کے ان کو ان کا حق دیا گیا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ امتحان کے زمانے میں آئیں، کبھی کبھی بعض چالاک لڑکے بعض اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں مولانا کچھ پڑھا دیجئے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو دیا ہے اسی میں سے کچھ پڑھا دیں۔ آپ آ کر کے اگر مجھ سے کہیں کہ امتحان کے زمانے کی مولانا کچھ پڑھا دیجئے جو زیادہ آپ اہم و ضروری سمجھتے ہو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ جو پوچھیے میں بتا دوں گا، میں اپنے جی سے پڑھاؤں گا تو ایک طرف سے پڑھاؤں گا، آپ پڑھ لیجیے پھر سے ایک طرف سے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے پڑھائے ہوئے ہیں، آپ کا سبجیکٹ بھی آپ کے لیے نام روشن کرنے کا ذریعہ بنتے، مگر آپ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ رحمت نہیں ہے۔
اگر اساتذہ کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ابو ہمارے ساتھ خصوصی رعایت کر کے نمبر بہت اچھا دے دیں گے تو لائیے دل کے کاغذ پہ نوٹ کر دوں، ان کی محنت گھٹ جائے گی۔ یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، رحمت ہے کہ ظلم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کیا ہے۔ جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، اس کی نافرمانی کرتے رہے، اس کے نظام سے بغاوت کرتے رہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو قائم اور غالب کرنے کی کوشش کرتے رہے، اگر دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے تو یہ رحم کی بات نہیں ہوگی۔ اگر ظالم کو سزا نہ ملے، محض مظلوم کی داد رسی ہو جائے تو مظلوم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، یہ رحمت نہیں ہے۔ مظلوم کی داد رسی ہو اور ظالم کی سرکوبی بھی ہو تب مظلوم کو تسلی ہوتی، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بنیادی تقاضا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے، یہ بنیادی تقاضا ہے، اور سالموں کو ان کی سلامت روی کی جزا ملے، یہ رحمت کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو اس لیے الذین خسروا انفسہم یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتبہ علی نفس الرحمہ کی نفی نہیں کی ہے، بات تو وہی ہے۔ البتہ دکھانا یہاں ہے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا تہیہ کر لیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان تو وہ لاتے ہیں جو اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو ایسے ہی رہنا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ چاہے پاس ہوں یا فیل محنت نہیں کرنی ہے، وہ محنت نہیں کریں گے۔ پاس ہونے کے بعد بھی جو مسکرا کے لوگوں سے کہتے ہیں ہنس کے میں تو فیل ہو گیا، ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ آپ وہ محنت کریں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود کہ ان پر رحمت اپنے اوپر فرض کر لی ہے اور وہ ان کے اوپر رحم و کرم کر رہا ہے، اور اسی رحم و کرم کا نتیجہ ہے کہ تمام شرارتوں کے باوجود نبی بھیجا، کتاب بھیجی، شریعت بھیجی، کل کیا ہے۔ لیکن اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ٹینشن مت پالو، یہ مت سوچنا کہ تمہاری دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میسج دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس میں اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے تثبیت و تسلی کا پہلو ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں جب سورہ انعام نازل ہوئی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت شباب پر تھی، تسلی کی بہت ضرورت تھی۔ یہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اے نبی پریشان مت ہو، نرمی گرمی تو لگی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پیغام بھی دے دیا کہ اے نبی یہ مت سمجھنا کہ پس پردہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے وہ بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، یہاں لہو میں لام کیسا ہے؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، لام کیسا ہے؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اختیار کے لیے، اختیار کے لیے۔ رات میں جو چیز ساکن ہوتی ہے اس کو ادھر سے ادھر کر دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور دن میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اے مول صاحب، ایکٹیویٹیز روک دینے اور مزید بڑھا دینے کا پاور بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ پاور کا معنی دے رہا ہے۔
جو تھوڑا سا مختلف ہے اس سے، ملکیت سے۔ پاور اور ملکیت، ایک آدمی کی زمین آپ کی ہے، آپ کی ملکیت ہے، لیکن قبضہ دوسرے کا ہے، آپ کو پاور نہیں ہے۔ زمین بھی آپ کی ہے، قبضہ بھی آپ کا ہے، دونوں آپ کو حاصل ہو گیا۔ اب پہلے تو اس عبارت کو کھولے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَلَهُ مَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ۔ تقابل کے اصول کے تحت سکنہ کا مقابل لفظ تحرکہ محذوف ہے، اور چونکہ آپ سمجھ سکتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بتایا۔ عربی زبان کا یہ امتیاز ہے کہ جو باتیں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ زبان پہ نہیں لائی جاتی، دہرائی نہیں جاتی، انہیں لکھا نہیں جاتا، آپ خود سمجھ لیتے ہیں۔ تو رات میں جو چیز ساکن ہوتی ہے اور دن میں جو چیز متحرک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں وہ بھی ہے، چاہے تو سکون غارت کر دے اور چاہے تو تحرک روک دے، سازشوں کو اڑا دے، حکومت گرا دے، کر سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ رات میں سازشیں کرنے والوں اور دن میں اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنے والوں سن لو، ابھی اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے، ڈھیل دی ہے، تو اس موقع اور ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ مکمل اختیار تم کو حاصل ہے، جو چاہو گے سو کر لو گے، نہیں کر پاؤ گے۔ میں چاہوں گا تو نہیں کر پاؤ گے، اختیار میں میرے، جب تک میں موقع فراہم کر رہا ہوں تب تک جو چاہو کر لو، جس دن نکیل کھینچ لی سارا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ بس ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ملکیت نہیں، اپنے اختیار کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس کے پاس اقتدار بھی ہے اور اس کے پاس پاور بھی ہے، لیکن اب اتنی بھری پوری کائنات میں، انڈیا میں الگ، پاکستان میں الگ، امریکہ میں الگ، اسرائیل میں الگ، راتوں کو سازشیں ہو رہی ہیں، الگ الگ میٹنگیں ہو رہی ہیں، سب کی رپورٹ کیسے اللہ تعالیٰ تیار کرے گا؟ میاں وہ سمیع العلیم، وہ سمیع ہے، علیم ہے، کل سن رہا ہے، ان کی حفوات بھی سن رہا ہے اور آپ کی دعائیں بھی سن رہا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اپنے اوپر قیاس مت کرو، تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، اب تو قرآن مجید پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان لانا بہت آسان ہو گیا۔ کسی زمانے مشکل تھا، اب تو اتنا آسان ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے برانچز، مرکز بھی اس کا موجود ہے اس شہر میں، برانچز کئی شہروں میں، کئی ملکوں میں ہیں، مگر وہ یہیں بیٹھے بیٹھے کل دیکھ رہا ہے۔ آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے ساتھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب تو وہ کیمرہ سیٹ ہو گیا کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں۔ ڈاکٹر شمیم صاحب کے ہاں میں گیا تھا اپنی دوا کے لیے، بہت دیر کے بعد مزدور نے آ کر کہا صاحب سیڑھی مل ہی نہیں رہی ہے، میں گھنٹوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ کہا یہیں تو تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کیمرہ گھمایا، کہا کیا سیڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو۔ جس نے رکھا تھا وہ رکھنے کے بعد بھول گیا، تلاش کر رہا، پورے گھر میں نہیں پا رہا ہے، اور آپ نے محض اپنے کیمرے کی مدد سے بتا دیا کہ دیکھو فلاں جگہ رکھو۔ تو جب آپ اتنے قابل ہو گئے اور اتنے ترقی کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سمع و علم کا کیا حال ہوگا، جس کی نگاہ میں پوری دنیا بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا ایک دانہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو اللہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں میں سوچا کرو، اس کی قدرت بالکل دوسری ہے، تمہاری قدرت بالکل دوسری ہے۔ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ آپ جانتے ہیں سمیع فعل کے وزن پر ہے، علیم فعل کے وزن پر ہے، اور میں رحیم کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کچھ کہا، میں نے سن لیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے، نہیں سن پا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔
اس لیے کہ ہم لوگ سمیع تو ہیں نہیں، ہم لوگ سامع ہیں. اب ابھی تک چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا جو کچھ پڑھا رہے تھے سن رہے تھے. اب میں نے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیا، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، آواز آ رہی مگر سن نہیں پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ سمیع ہے. کہیں بھی کچھ بھی لوگ بولیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. پوری دنیا ہی نہیں، پوری کائنات کے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے براہ راست ساری چیزوں کو. دیکھیے جو صفات اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے آیات میں، ان صفات کا تعلق ان آیات سے بہت گہرا ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر کے اس کا مفہوم نہیں نکالنا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات اور علم کیا بتا رہی ہیں؟ وہ آپس میں جو میٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور تم آگے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میٹنگ کر رہے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ جو تمہارے خلاف افواہ بک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے. اور تم جو دعائیں اپنے کمروں میں رات میں بیٹھ کر کے اے اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہو، اس کی طرف سے کسی شبہ میں نہ رہو. تمہارے سامنے جو حالات آئیں گے، ان حالات کو بہتر بنانے کا نظم وہ کرے گا جس نے تم کو اس کام پہ مامور کیا ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. اے نبی کہہ دو. اب کہہ دو کہ ترجمہ ہوگا کچھ دوسرا ہوگا، یہ آپ بتائیں گے. اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ کو میں کارساز بناؤں؟ قل کس معنی میں ہوگا؟ پوچھو. یہ تو آج اللہ تعالیٰ زیادہ پوچھوا رہا ہے بار بار. اے نبی ان سے پوچھو کہ کارساز تم بھی بناتے ہو، کارساز میں بھی بناتا ہوں. تم غیر اللہ کو کارساز بناتے ہو، میں اللہ کو کارساز بناتا ہوں. تم بتاؤ کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو کارساز بناؤں؟ کیوں؟ بنانے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے نا. جس اللہ کو میں کارساز بنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اب جو سوال آپ نے کیا تھا اس کے جواب کا وقت آ گیا. جعلا تو ایسے ہی بنانے کے معنی میں آتا ہے. کسی چیز کو کہیں رکھ دیجئے یہ بھی جعلا ہو جائے گا، کہیں سے کوئی کام شروع کر یہ بھی جعلا ہو جائے گا. جعلا بہت عام لفظ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بعض الفاظ ہیں جو بہت خاص ہیں. مثلا خلق کا لفظ ہے، برأ کا لفظ ہے، تصویر کا لفظ ہے، فطر کا لفظ ہے، فطرتن کا لفظ ہے. ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. آپ پڑھ چکے ہیں، ذرا بتائیے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. کیا معنی خالق کے، کیا معنی باری کے، کیا معنی مصور کے؟ یہ آپ کو پڑھا ہوا. خالق کا نقشہ بنانا، اس کے مطابق اس نقشے کے مطابق چیز کو وجود میں لا دینا، یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. اور نقش و نگار، ڈنٹنگ پینٹنگ کر دینا، یہ تصویر ہے. اور فطرتن یا فطرن، یہ نہیں معلوم. کسی چیز کو اس طرح پیدا کرنا جس طرح اسے پیدا کیا جانا چاہیے، یہ فطرن یا فطرتن ہے. آپ انسان ہے نا؟ انسان کا معنی پوچھا تھا کہ نہیں؟ دیکھ کے آئے ہیں، بتائیے. انیسا انوسا بارے سمیہ بارے کرو انسن و انستا زدت و حسن. انیسا انوسا انسا بارے سمیہ کرما ضربا بہی والی الفہ و سکن قلبہ بہی. الانسان جمع ناسی وناسیت وناس. البشر للمذکر والانثى ويطلق على افراد الجنس البشر. وہ آپ کے دونوں معنی شروع والے ٹھیک ہے.
یہ تو مرادی معنی ہوا، لفظی معنی تو ہوا نہیں. یعنی انسا یا انسو یا انسا یا انسا یا انسو کے معنی ہوتے ہیں مانوس ہونا، ضد و توحشہ، مانوس ہونا. انسان اس کو کہتے ہیں جس سے سب مانوس ہوں. آپ نے امثال میں پڑھا ہوگا کہ ایک شیر لکڑہارے کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، پڑھا ہے؟ اچھا، کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک انسان ایک شیرنی پر یا ایک بھیڑنی پر عاشق ہو گیا، ایک کتیا پر عاشق ہو گیا؟ یہ سنا کہیں؟ نہیں سنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں اس قدر عمدہ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی شاہکار مخلوق ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس پر فریفتہ ہوتی ہے اور اس سے مانوس ہونا چاہتی ہے. اسی لیے نام ہی آپ کا انسان پڑا ہے. انسان کو جس سے سب پیار کریں، کیسا ہونا چاہیے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ لیجئے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں. اس سے زیادہ خوبصورت قالب کسی مخلوق کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جس طرح مسکراتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق اس طرح مسکرا کے دکھا دے. بات سمجھے نا؟ یہ ہے فطر پیدا کرنا. ہاتھی دیکھا؟ ہاتھی بہت بھاری جسم ہوتا ہے، اس کا سر بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اتنے بھاری جسم کے لیے پتلی ٹانگیں کام نہیں دے سکتی تھیں، اس لیے باقاعدہ کھمبا اور پیلر کی طرح کا پیر دیا. یہ ہے فطرت. اور اونٹ اتنے بھاری جسم کا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا اور لمبا ہوتا ہے، سر بھی اس کا اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو اس لیے ٹانگ بھی اتنی مضبوط نہیں دی ہے، اتنی مضبوط دی ہے جتنی اس جسم کے جتنا تقاضا تھا. اور چونکہ سر اتنا بڑا نہیں ہے اس لیے گردن لمبی کر دی، کوئی حرج نہیں. ہاتھی کی گردن لمبی ہوئی ہوتی تو ہر دم اس کی گردن میں درد ہی رہتا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا. اب چونکہ اس کا سر گردن سے لگا ہوا ہے اس لیے، اور پیر اتنا موٹا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے بیٹھ نہیں سکتا، کھانے پینے میں بڑی دقت ہوگی. اتنے بڑے پیٹ میں 5 منٹ میں تو کھا نہیں پائے گا، اس کو 5 گھنٹہ چاہیے کھانے میں، اور 5 گھنٹہ وہ بیٹھ نہیں سکتا. اس لیے مضبوط سونٹ دے دیا ہے کہ کل اسی سے کام چلا رہے، کھانے پینے کا سارا کام. یہ ہے فطرت. اور آپ کو اگر بنانا ہوتا تو آپ آدمی کی گردن کاٹ کر کے ہاتھی کی گردن اسی پہ لگا دیتے اور وہ بنا دیتے گنیش. کیا بد دماغی ہے یہ! تو لفظ فطرن کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے. یاد رہے گا؟ اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. تو جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یا جو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا فاتر پیدا کرنے والا، یعنی اس طرح پیدا کرنے والا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوڑ کر آدمی کی گردن پر ہاتھی کا سر رکھے ہوئے دیوتا کو پوجوں، کیا بد دماغی ہے؟ بولو. ولی کے معنی جانتے ہیں؟ ولی کارساز مطلب یہ تو بہت فصیح اردو ہے، ذرا سا ہم کو سمجھائیے. ولی یا کارساز کا مطلب اسے سمجھے، سادہ جملے میں بتائیے. فارسی نہیں جانتے، نہیں سمجھ جاتے پھٹ سے. کار ساز، کام بنانے والا. بگڑ جائے تو بنا دے، ضرورت پڑے پوری کر دے، مسئلہ ہو حل کر دے، وہ ہوتا ہے ولی، کارساز. سمجھ نا؟ ذمہ دار، گھر کے انچارج کو، ذمہ دار کو، سرپرست کو بھی ولی اسی لیے کہتے ہیں. چھت ٹپک رہی ہے، آپ نے اطلاع دے دی، اب وہ چھت بنوا رہا ہے،
दरवाज़ा उखड़ गया, आपने इत्तला दे दी, बनवाना, ये वली है। आप समझे ना। तो जो यानी एक वो हैं जिनको आप पूजते हो, आप उनको वली बना रहे हो, एक वो है जिसको मैं पूज रहा हूँ, मैं वली बना रहा हूँ। बताओ कारसाजी उनके बस में है जिनको तुम पूज रहे हो, उनको छोड़कर हकीकी कारसाज को मैं अपना माबूद ना बनाऊं। अब फिर आप कहेंगे कि वलियन नकरा क्यों आया, क्योंकि इशारा तो अल्लाह की तरफ है ना। वही तफ़ख़ीम शान का मफ़हूम बिना है। जो वाकई काम बनाने वाला है वही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। मैं उसे छोड़कर उनसे राब्ता कर लूँ जो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। दानाई किसमें है? एक पहलू। दूसरा पहलू वह हुआ युतइमु वला युतअम, वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता। इसमें अल्लाह की परवरदिगारी की जानिब ख़ास तौर से इशारा है। और इसके अंदर एक तारीज़ भी है। वो क्या है? बहुत लतीफ़ तारीज़ है, लेकिन ऐसी नहीं कि समझ ना पाएँ आप। बताएं क्या है? कुर्बानी करते हैं किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर ना। और अल्लाह ताला ने कहा लन यनालु, क्या है? लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कहाँ है? सूरह अल-हज में। अल्लाह ताला के पास तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता। किसके नाम कुर्बानी है? किसके नाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसके नाम से कुर्बान किया? गोश्त अल्लाह को नहीं मिल रहा, खून अल्लाह को नहीं मिल रहा है। खून तुम्हारी ज़मीन में गया, तुम्हारी ज़मीन को उपजाऊ बना देगा, गोश्त तुम्हारे पेट में गया, तुम्हारा मसला हल कर देगा। अल्लाह के पास कोई नहीं गया। वो नीयत सिर्फ अल्लाह ताला को पहुँचती है जिस नीयत से आपने किया है। सदका करते हैं कि नहीं? सदका ज़कात देते हैं? अल्लाह में को भेजते हैं क्या पार्सल? किसको मिलता है? तुम ही लोगों को। तो ख़ज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, तुम्हारे मालदारों से लेकर के तुम्हारे गरीबों में बांट दिया जाता है। अल्लाह के यहाँ क्या गया? तो मैं उसको कारसाज बना रहा हूँ जो युतइम ला युतअम, खिलाता है, खाता नहीं। और तुम्हारे जो देवता हैं, माबूद हैं, वो खिलाते नहीं, खाते हैं। कितना फ़र्क है? मैं उससे अपने मसले को हल करने की गुजारिश कर रहा हूँ जो मसला हल करता है, कभी ख़ुद मसले में फंसता नहीं। तुम उससे कह रहे हो जो खुद मसला बना रहता है। संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हो गया, पता नहीं कैसे। जो सबका संकट मोचता हो वो अपने ही संकट नहीं मोच सका। आप सोचें। मगर इंसान की अक्ल मारी गई है, इसलिए ये सोच नहीं सकता इतना फैल कर। तो अल्लाह ताला तो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। अभी पीछे मैंने बताया कि अल्लाह, अगर इनसे पूछो कि मन नज़्ज़ला मिनस समाई ईमान फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये तो सब रज़ाक़ी है ना। उसको छोड़ दूँ और जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल ये है कि जब तक उनको दूध नहीं चढ़ाओगे, मिठाई नहीं चढ़ाओगे, तब तक वो नाराज़ रहेंगे, मानेंगे नहीं। अब बताओ, तुम नफ़े में हो कि हम नफ़े में? हम तो सिर्फ ले रहे हैं और तुम सिर्फ दे रहे हो, फिर भी मगन हो गया। हमारा तो बहुत अच्छा मामला है। मुहताज से उम्मीद बांधे हुए हो और हमने मुख्तार से उम्मीद बांध रखी है। दोनों में कितना फ़र्क है? ये दूसरा पहलू। कुल दो पहलू सामने आ गए। अल्लाह ताला की
دوسرے معبودوں کے مقابلے میں اہمیت اور عظمت واضح ہو گئی، دو پہلو سامنے آئے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اتنے واضح دلائل سامنے آ جانے کے بعد سب کو مان لینا چاہیے، لیکن کیا لوگ مان رہے تھے؟ تب اللہ کے رسول کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں وہ پہلا جو اسلام لایا۔ یہ قل کس معنی میں ہے؟ کہنے، اعلان کرنے، بتا دینے کے معنی میں۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے داعی بنا کر بھیجا گیا ہے، بے شک مجھے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، بے شک مجھے بشیر بنا کر بھیجا گیا ہے، بے شک، لیکن اگر میری دعوت، میری انذار اور میری تبشیر کا کوئی اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا پہلے کہ تم مومن تھے یا نہیں، میں کہہ دوں گا مومن تھا، بتاؤ لوگوں کو مومن بنانے کی کوشش کی؟ جی کوشش کی، میرا مسئلہ حل۔ اب اگر میں دونوں میں سے کوئی ایک کام نہ کرتا تب تو پکڑا جاتا، میرا تو مسئلہ حل ہے نا۔ ایک کام نہیں ہو رہا ہے تمہاری ضد کی وجہ سے، یعنی دعوت دینے کا بہترین نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے تمہاری ضد کی وجہ سے، مگر ایک کام تو میں کر سکتا ہوں بغیر کسی رکاوٹ کے نا، خود اسلام لانے والا کام کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں پہلے اسلام قبول کر لوں، لوگوں کو پھر دعوت دوں، اسلام قبول کر لینے کے بعد میں اللہ کا ہو گیا، اب میری دعوت جو لوگ قبول کریں گے وہ بھی اللہ کے ہو جائیں گے، نہیں قبول کریں گے باڑ میں جائے، میرا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا۔ جی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ بالکل الگ جملہ ہے، یہ اولا ان اکونا اول من اسلم پر اس کا عطف نہیں ہے، وہ بالکل الگ جملہ ہے، بالکل الگ جملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیل لی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے لا تکونن من المشرکین، تم کوٹو کوٹ مشرکین میں سے مت ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کوٹو کوٹ تو آپ لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں نا، شرامیر کی دیہاتی میں تو کوٹو کوٹ چلتا ہے، آپ لوگ لگتا ہے دیہاتی بھی نہیں جانتے۔ لا تکونن من المشرکین، بالکل مشرکوں میں سے مت بننا۔ مشرک چاہے جس درجے کا ہو، چاہے جس قسم کا ہو، تمہارا شمار اس میں سے نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ذات میں شرک کرنے والا ہو، چاہے صفات میں شرک کرنے والا ہو، چاہے شرک جلی کا مرتکب ہو، چاہے شرک خفی کا مرتکب ہو، ان میں سے تم مت ہونا۔ بس چنانچہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، شرک نہیں کر رہا ہوں، میرا کام حل ہے، تمہارے ایمان لانے نہ لانے سے میرا مستقبل تاریک نہیں ہوگا۔ یہ بات کیوں کہلائی گئی؟ تاکہ ایک تو اللہ کے رسول کو تسلی ملے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تب بھی میرا مستقبل تابناک ہے، روشن ہے، تاریک نہیں ہے، اور ان کو بھی یہ پیغام مل جائے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو جب ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا تو ان کے ایمان لانے نہ لانے سے ان کی صحت پہ کیا اثر پڑنے والا؟ اس لیے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، غلط سمجھ رہے ہیں۔ ان کو پارٹی نہیں کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے مت کریں۔ اب یہ جو کہا ہے کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، اس میں بھی دو پیغام مضمر ہیں اور بہت اہم پیغام۔ پہلا پیغام یہ ہے
کہ رسول جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ خود اس پر عمل کرتا ہے. رسول کے علاوہ باقی اور جتنے ریفارمرز پیدا ہوئے دنیا میں اٹھا کے دیکھ لو، سب کو وہ تعلیم دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو، خود نہیں کرتے. کہتے ہیں ماسک پہن کے باہر نکلو، بے ماسک لگا کے کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو بھئی پوجا استھلوں پر 5 آدمیوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے، اور ہزاروں لوگوں کو 2000 لوگوں کو نیوتا دے کر ایک عبادت گاہ کی تعمیر کرنے شیلانیاس کرنے پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو سب سے چاہتے ہیں کہ وہ ان ہدایات پر عمل کریں، خود ہدایت پر عمل نہیں کرتے. ایسے لوگ طاقت کے بلبوتے پر جو چاہیں منوا لیں لیکن دلوں پہ راج نہیں کر سکتے، اور وہ لوگوں کو اطاعت شعاری کا درس نہیں دے سکتے. مگر رسول جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے ان پر خود عمل کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا خدا کو مانو، خود ایک خدا کو مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ جو گائیڈ لائنز فراہم کی گئی ہیں زندگی کے سلسلے میں انہی پر چلو، خود ان پہ چلتے تھے. کون سا کام یا کون سا حکم، کون سی ہدایت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہو اور خود اس پر عمل نہ کیا ہو؟ کون سی ہدایت؟ تو ایک تو یہ کہ لوگوں سوچو یہ جس بات کی یا جن چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے خود پہلے اس پر چل رہا ہے. اس سے اچھا لیڈر تم کو دنیا میں نہیں ملے گا، نہ ہے نہ ملے گا. ایک اہم پیغام اس میں یہ ہے. دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ رسول جس چیز کی تعلیم دیتا ہے اگر لوگ اس کو مان لیں تب بھی، نہ مانیں تب بھی، رسول کی رسالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اثر پڑتا ہے کیا؟ ارے آپ بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے سورہ نوح میں، اور بہت تفصیل سے پڑھا ہے. کتنے برس تک انہوں نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ 950 برس. 9.5 برس نہیں، 950 برس. ایمان کتنے لائے؟ بولے. ارے قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے کچھ بتایا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ 40 مرد اور 40 عورتیں ہیں، 40 جوڑا ایمان لائے. 950 برس میں 40 جوڑا. آپ سوچ لیں 950 برس میں 40 جوڑا ایمان لایا. ناکام ہے کیا؟ بولیے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بھر انہوں نے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی مگر لوگ نہیں آئے. بڑھوتی میں انہوں نے کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ آگے کا راستہ تاریک ہے، میرا کوئی اس مشن کو آگے لے کے چلنے والا مجھ کو نظر نہیں آتا، تو کوئی صالح جانشین پیدا کر دے. بڑھوتی میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. معلوم ہے اس بڈھے کو لوگوں نے قتل کر دیا. بتاؤ، حضرت زکریا کو ظالموں نے قتل کر دیا بڑھوتی میں. اب بولو. ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے، جو خود تورات اور انجیل وغیرہ میں تفصیلات ملتی ہیں، تورات میں بھی ان کا ذکر ہے. اب تو جانتے تورات تو سارے علماء کے تمام تعلیمات و ہدایات کا مجموعہ ہے، استثناء وغیرہ میں ذکر موجود ہے، ادھر متہ میں بھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ کو بھی جو انتہائی نیک اللہ والے، نہ لوگوں کی سیاست میں کوئی دلچسپی لیتے تھے، انتہائی شریف و نفس، بالکل سر جھکا کے چلنے، ان کو بھی شہید کر ڈالا، ان کو بھی قتل کر ڈالا. تو ظاہر ہے کہ جن بدماشوں کا حال یہ ہو، ان بدماشوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ ان کے قتل کر دینے سے نہ زکریا کا کچھ بگڑا نہ یحییٰ کا بگڑا، کن کا جنہوں نے قتل کیا تھا. بس ہے نا، آپ کو کسی نے شہد کا باٹل تھمایا، مارے غصے کے پٹک دیا، وہ تو آپ کے لیے لایا ہی تھا، پٹکنے سے نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہوا. فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اصل میں یوں ہے کہ ان عصیت ربی اخاف عذاب یوم عظیم، اگر میں نے نافرمانی کی، یعنی تم جو چاہ رہے ہو اگر میں وہ کروں گا تو لازماً مجھے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی نافرمانی کرنی پڑے گی. اللہ کچھ اور چاہتا ہے تم کچھ اور چاہتے ہو. اگر تمہاری باتیں مان کر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور فرمایا ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. اس سے بھی ایک بات اور معلوم ہوئی، اس سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں اس دین میں عوام اور خواص کے لیے الگ الگ اصول و ضابطے نہیں ہیں. ایک پیغمبر بھی اگر عصیان کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی وہی صحیح سزا پائے گا جیسے ایک عام عاصی سزا پاتا ہے. یہ ہے اسلامی قانون. ان کے لیے دگنی سزا ہے، ہیں؟ پیغمبر کے لیے دگنی سزا ہے. کم نہیں نہ ہے تو اور زیادہ ہے بھائی، جیسا منصب ویسی جزا ویسی سزا، یہ بات صحیح ہے آپ کی. لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ پیغمبر کچھ گڑبڑ کر جائے گا تو بھی چلے گا، یہ نہیں ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کا بنایا تو آپ کے ہاں بھی قانون یہ ہے کہ بھائی جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس پر نگاہ بھی رہتی ہے اور اس کا جرم اتنا ہی زیادہ عام بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی ہی کڑی اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ سب نہیں چلتا. یہاں تو کل بڑے بڑے لوگ سارے جرائم کر جائیں کچھ نہیں ہوتا. جی، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسلام کا قانون بے لاگ ہے، نہ عوام نہ خواص، سب کے لیے یکساں. اب اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تبصرہ فرما دیا کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم. جس کو اس سے بچا لیا گیا یا جو اس سے بچا لیا جائے گا، کس سے؟ عذاب عظیم سے. یومئذ کب؟ اس روز، یعنی قیامت کے روز. فقد رحمہ، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا. کون سی رحمت؟ وہی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی. بڑی نہیں، کھلی کامیابی. کھلی کامیابی کا مطلب ہر شخص اس کامیابی کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ یہ کامیابی ہے. بعض کامیابیاں خفیہ ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، کچھ کی سمجھ میں آتا کچھ کی نہیں. جیسے حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ فتح مبین تم کو حاصل ہو گئی ہے. صحابہ کی سمجھ ہی میں نہیں رہا تھا کہ فتح کیسے، فتح مبین تو دور کی بات ہے. مگر وہاں جو کامیابی ملے گی، کامیابی ملنے کے بعد ہر شخص کی زبان پہ ہوگا واقعی قسمت یہ ہے، حق بحقدار رسید. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اگر اللہ تم کو چھو دے، اے مولوی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ تم کو چھو دے، کیسے؟ بِضُرٍّ، ضرر سے، ضرر کے ساتھ، یعنی آپ نے کسی کو انگلی لگائی مگر ہاتھ میں سوئی لے کر، یہ بھی مسن ہوا. اور آپ نے کسی کو ہاتھ لگایا مگر گلاب کا پھول لے کر، یہ بھی مسن ہوا. دونوں مس میں فرق ہے نا. اب اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے
تو فرمایا فلا کاشف لہ، وہ نقصان پہنچانا، ہاں فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس پہنچائے ہوئے نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جب بھی ہٹائے گا اللہ تعالیٰ ہی ہٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی چاہیں کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، روک نہیں سکتے، وہ نقصان پہنچا کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرف سے لوگوں کو نقصان پہنچا دے گا من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب کیا کریں؟ سی اے این آر سی پر جو سخت موقف اختیار کیا تھا آپ کے گرہ منتری نے، اصابہ من حیث لا یشعر، اللہ تعالیٰ پہنچ گیا وہاں سے جہاں سے اس کو احساس بھی نہیں تھا۔ سنا ہے بڑی خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، بظاہر نہیں لگتا کہ باہر آ پائے گا، لیکن گرہ منتری نہیں جانتے آپ، جو ہر ہفتہ پیچھے جا رہے ہیں، بس میڈیا کے ذریعے سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، بس ایک ہی خبر سننے کو ملے گی، ابھی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم کو چھو دے خیر سے پھول لے کر کے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ اپنے کسی بندے پر، کہاں وہ اور کہاں بندہ چنی مگر وہ جب چاہے اپنی طرف سے پھولوں کی بارش کر دے۔ اتنی بڑی ہستی اور بالکل اتنی چھوٹی سی مخلوق پر جو چاہے کرم کر دے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخر اتنی بڑی خلعت اور اتنی بڑی سوغات آپ نے اسے کیسے دے دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دینے کی بات کہی تھی تو فرشتے کہہ اٹھے، ارے اس کو خلیفہ بنائیں گے، یہ تو گڑبڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دینا چاہ دیا، پہلے تو کہہ دیا انی عالم والا ترما، جو جانتا تم نہیں جانتے، کیا بلا وجہ اس بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو۔ پھر بعد میں آپ ڈانٹ تو دیں گے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن مطمئن کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ دماغ میں ہمیشہ کانٹا چبھا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کرنے کے لیے علامہ آدم الاسماء اور کیا کیا کیا، انشاءاللہ اگلے سال تفصیل سے پڑھیے گا، اگلے ہی سال نا، اس لیے کہ اس میں تفصیلات بہت لمبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن بھی کر دیا، بالکل مطمئن کر دیا فرشتوں کو، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ واقعی تو جو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یا ہم نہیں جانتے۔ یہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے۔ ما معنی قاہر؟ قاہر کے معنی غلب، جی اصلی معنی یہی ہے۔ قاہر کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا یہ بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، کان اکھاڑنے والا ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہی معنی ہے۔ صحیح ترجمہ اس کا کنٹرولر ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے کسی چیز کو کنٹرول میں کرنے کا، بڑی سے بڑی طاقت کو روک دے گا اور چھوٹے سے چھوٹے کو بھی گزرنے دے گا۔ ٹریفک پولیس مین کو دیکھا ہے، بڑے اختیارات کا مالک ہوتا ہے وہ، عام مت سمجھیے گا، وی آئی پی گاڑی روک دے گا، رکیے، سائیکل والے سے کہے گا چلے جائیے، کر سکتا ہے۔ اتنا پاور نہ ہو تو ہر دم ایکسیڈنٹ ہو چوراہے پر، سمجھا آپ نے؟ وہ قاہرن ہے، کنٹرول کرنا۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، وہ آپ نے صحیح کہا غلب ہو، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ حکیم و خبیر بھی ہے، مولوی صاحب، کوئی بھی کام خلاف حکمت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، خلاف حکمت نہیں کرتا، مگر ہر چیز کا پتہ کہاں سے پائے گا؟ خبیر ہے، کل کا پتہ بھی پاتا ہے۔ جب کل جانتا ہے، ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے،
تو ہر چیز کی حکمت کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق وہ کام کرے گا. بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ قل ای شیء اکبر شہادہ. اب اے نبی قل بنے پوچھو، ان سے پوچھو یہ ہیں وہ حقائق جو تمہارے سامنے رکھے گئے، یہ ہے وہ بیان جو اللہ تعالیٰ کا نقل ہوا. یعنی اللہ کی شہادت یہ ہے، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں. اب بتاؤ کہ اللہ سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ ایو شیء اکبر شہادۃ. کون سی چیز ہے جو بے اعتبار شہادت سب سے بڑی ہو؟ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ جواب ندارت. اگر جواب آتا بھی تو یہی کہ اللہ کی. اللہ تعالیٰ انتظار کیے بغیر کہہ دیا قل اللہ، کہہ دو سب سے بڑا شاہد اللہ ہے. اور یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی تردید کی وہ ہمت نہیں کر سکتے. ابھی میں نے بتایا کہ اس طرح کے سوالات میں یا اس طرح کے موقع پر دو پہلو خاص طور سے ہوتے ہیں. شہیدم بینی و بینکم، اللہ کو ایسا بیچ میں فٹ کر دیا ہے کہ وہ ادھر سے بھی جڑ گیا ادھر سے بھی جڑ گیا. نہیں تو 2 بار اللہ لانا پڑتا، کم سے کم ہوا تو لانا ہی پڑتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب، اس کی انشاء. ایسا خوبصورت لا کر کے فٹ کر دیا ہے کہ وہ ادھر سے بھی جڑ گیا ادھر سے بھی جڑ گیا. فرمایا کہ اے نبی کہہ دو اللہ، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے تمہارے درمیان گواہ ہوگا. وہ بتائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. اس سے زیادہ جاننے والا، اس سے زیادہ صحیح بات کرنے والا، رپورٹ دینے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے. یہ قرآن میں نہیں لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اسے بھیجا ہے. کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. یہ من بلغ مفسرین کے ہاں اس کے موقع و محل کے سلسلے میں اختلاف ہے. ہمارے مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ من بلغا یہ کم پر عطف ہے. قرآن میرے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس قرآن کے ذریعے سب کو ڈراؤں. مفسرین کی اکثریت یہی کہتی ہے. کچھ مفسرین ہیں جن میں آپ کے مولانا اصلاحی اور فرائی صاحبان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا من بلغا کا کم پر عطف نہیں ہے، انذرا کی ضمیر انا پر عطف ہے. مول صاحب میں بھی ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے سے، میں بھی تم کو ڈراؤں آگاہ کروں، اور تم بھی ڈراؤ آگاہ کرو. میں جو کام کروں گا انذار کا، وہی کام تم کو بھی کرنا ہے انذار کا. اس سے میری ذمہ داری نہیں ہے، میری بھی ہے تمہاری بھی ہے. میں بھی ڈراؤں وہ بھی ڈرائیں. اور اس کے حق میں دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کیوں نہ ایسا ہوا کہ ایک جماعت تیار ہوئی جو تفقہ فی الدین حاصل کرتی، اور تفقہ فی الدین حاصل کر کے اپنی قوم میں جا کر ان کو آگاہ کرتی. اور یہی بات ہے جو آپ نے وہاں پڑھا ہے. کہاں؟ جس کو میں نے پڑھایا ہے، یاد ہے؟ جو میں نے پڑھایا ہے نا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ جو لوگ موجود ہیں وہ ناموجود لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں. اور مولانا آپ جو تقریر کرتے ہیں نا، دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اب رسول والا کار دعوت آپ کو انجام دینا ہے، اس لیے آپ انجام دے رہے ہیں. تقریریں اور تحریریں آپ اس لیے لکھ رہے ہیں نا کہ جو کام رسول کا تھا وہ اب آپ کو کرنا ہے. تو یہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ مناسب اور موضوع ہے. من بلغا کا عطف کس پر ہے؟ لِأُنذِرَ کی ضمیر انا پر، یعنی تاکہ میں بھی تم کو آگاہ کروں، اور پھر جس تک یہ پیغام پہنچے وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو جا کر آگاہ کرے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. اب بتاؤ، میں نے تو تم تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا. الا هل بلغت؟ تو کہا ہے نا اللہ کے رسول نے، الا هل بلغت، تو میں نے پہنچا دیا. لوگوں نے کہا قد بلغت، جی آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ اللہم اشہد. اب آپ سے کہا جا رہا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. کیا تم گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کل تو بتا دیا، ان کی بے وقتی، ان کی بے حیثیتی، ان کی بے بسی بھی بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار کر دیا. اب بولو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں، ان کی شہادت دو گے؟ آپ نے پہلے ہی سر ہلا دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا قل لا اشہدو، قل لا اشہدو. آپ نے جو کیا نا وہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. ساری دنیا گواہی دے شرک کی، میں شرک کی گواہی نہیں دے سکتا. میرا دل بالکل مطمئن ہے توحید پر. قل انما هو الہ واحد. اے نبی یہ بھی اعلان کر دو کہ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اس کے علاوہ باقی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، انی بری ہوں مما تشرکون، میں ان سب سے بری ہوں. بری ہوں کیا مطلب؟ میں ان کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا خدا کے ساتھ شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ جانتے ہیں یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب حجت پوری ہو جاتی ہے، دلائل دے دیے جاتے ہیں. تب کتنے دلائل دی، آج ہی کتنے دلائل آئے. پرسوں جو دلائل آئے تھے وہ اپنی جگہ پر، اور چہارم پنجم ششم میں جو دلائل پڑھتے آئے وہ اپنی جگہ پر. ہفتوں میں بسم اللہ کرتے ہی دلائل کا انبار، بورا کا بورا دلائل گرے. الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو جانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ الذین آتیناہم الکتاب اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں دو طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک الذین آتیناہم الکتاب آیا ہے، اور ایک الذین اوتوا الکتاب بہت استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جہاں الذین آتیناہم الکتاب آیا ہے وہ بالعموم وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں اچھے تھے، صالح تھے. یہ آتینا تشریف اور تکریم کا اسلوب ہے. اور الذین اوتوا الکتاب سے عموم مراد بالعموم بیڈ لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں. یہ الذین اوتوا کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ لینے والے نہیں تھے، ان پر لادا گیا. ایک ایک مثال آپ چاہیں تو لے لیں. دیکھیے سورہ، اسی سورہ کی آیت نمبر 114 پہلے دیکھ لیجئے. الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. ہم نے جن کو کتاب دی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بالحق. بالحق مانے با مقصد. اور سورہ بقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ
جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے تلاوت کرنا چاہیے. یہ الذین آتیناہم الکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ تلاوت کون کرتے ہیں؟ گڑبڑ لوگ کہ اچھے لوگ؟ کون لوگ ہیں جن کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ خراب لوگ کہ اچھے لوگ؟ اب دیکھو خراب لوگوں کی. الذین اوتوا الکتاب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اس میں اختلاف ہی کیا. کب؟ جب کتاب آ گئی تب. پہلے کیا ہوتا تو ایک بات تھی. کتاب جو اختلاف ختم کرنے کے لیے آئی تھی اس کے آنے کے بعد ہی اختلاف پیدا ہوا. اب بتاؤ، اسلام مسلمانوں کو مل گیا اور اس کے بعد بھی اختلاف پیدا ہو گیا. جوتیوں میں دال بٹ رہی. یہ المناک جو حال یہود کا تھا وہی ہمارا بھی کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں. تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں. الذین آتیناہم الکتاب یا اوتوا الکتاب جہاں جہاں آیا ہے وہاں ہر جگہ دیکھ لیجئے گا. فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس سے یہود نصارہ مراد نہیں گے؟ کون سے؟ کسے؟ ہاں جی، انہی کے بارے میں ہے. دونوں نہیں دونوں کے، یہود و نصارہ. موقع بتائے گا کہ کہاں یہود ہیں کہاں نصارہ، مگر وہی لوگ ہوں گے کیونکہ کتاب انہی کو ملی تھی، باقی لوگوں کو ملی تھی. اب ان میں یہود کہاں ہوں گے کہاں نصارہ؟ الذین اوتوا الکتاب میں زیادہ تر 99% یہود ہیں. الذین آتیناہم الکتاب میں 99% تو نہیں مگر 50% سے زیادہ نصارہ ہیں جو شمعون کے ماننے والے تھے. یہاں بھی وہی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب شمعون کے ماننے والے لوگ تھے. یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخر میں ایمان بھی لائے. اب یہ جو کہنے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کو ایسے ہی جانتے ہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بولے صاحب بیٹوں کو پہچاننے کی بات بڑی بلیغ ہے. یہ تشبیہ معمولی تشبیہ نہیں ہے. اصل میں آپ کے لیے بہت بلیغ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ باپ تو ہیں نہیں، بیٹے ہیں. اب یہ آیت تو ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے تھا یا ان لوگوں کو پڑھانے کی تھی جو باپ ہو چکے ہیں، یا تو باپ بننے کے بعد پھر ہاں بس ختم کر رہے ہیں. باپ بننے کے بعد پھر ایک بار پڑھ لیجئے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ جس طرح ایک بیٹے سے جدا باپ اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتا ہے اور بیٹے کو پہچاننے کی بات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے پیراہن کی خوشبو بھی بیٹے کا پتہ دے دیتی ہے. آپ کہیں گے شاعری ہے، شاعری نہیں ہے. کھولو سورہ یوسف. سورہ یوسف میں ہے آیت نمبر 94. اب تھوڑا سا جلدی سے کھول لو، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اچھا کھل گیا. آیت نمبر 94. تھوڑا سا 94 سے پہلے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین. یہ بھائیوں نے کہا یوسف سے، اور یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جاؤ تم لوگوں نے جو کیا لیکن ہماری طرف سے کوئی سزا نہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ. فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو بٹور کے یہاں لے آؤ. آپ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ وہاں سے نکلا، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے باپ نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، مجھ کو بڈھا سٹھیایا ہوا نہ کہو
تو مجھے یوسف کے پیراہن کی خوشبو مل رہی ہے۔ کہاں؟ فلسطین میں بیٹھے ہوئے۔ اور کہاں ابھی ان کا کرتا ہے بیٹے کا؟ مصر میں۔ میں نے بتایا نا کہ یہ تم نہیں پتا پاؤ گے، ابھی ابا بننا پڑے گا تب پتا چلے گا۔ تو یہ شاعری نہیں ہے، اس کو شاعری مت سمجھیے گا۔ بات سمجھے نا؟ یعرفون ابناہم کما یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو پہچان سکتا ہے تو وہ بیٹے ہو سکتے ہیں۔ بیٹے، بیٹوں سے زیادہ آپ کسی اور کو نہیں پہچان سکتے۔ بہت لمبے عرصے کے بعد ماریشس کا صدر آیا تھا دوباما میں۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا ہمارے خاندان کے تھے، لیکن جب ایک بڑھیا اسی خاندان کی تھی، جب اس کو قریب لے جایا گیا اس صدر کو، تو قریب ہوتے اس نے کہا کہ ہاں میرا پتوا ہے۔ سونگ کے کہہ دیا میرا پتوا ہے۔ تم نہیں جان سکتے، دادی سے پوچھو، دادا سے پوچھو، ابو امی سے پوچھو، تم نہیں۔ عاصم صاحب جان سکتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ الذین خسروا، ٹھیک ہے اسی پر روک دیتا ہوں، اسی آیت پر۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ یہ سب اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ کون؟ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ہاں، فرمایا کہ لا یؤمنون، ایسے لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے اسامی ہیں بھی نہیں۔ ایک آیت اور پڑھ لیجیے پھر اردو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا۔ اللہ پر کیا جھوٹ گڑھا؟ سارا فلسفہ ایجاد کیا خود اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تورات میں انہی لوگوں نے اپنی باتیں ملا کر کے اللہ کی جانب منسوب کر دی تھی نا، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ جو آیتیں قرآن مجید کی آئیں تو اس کو جھٹلا دیا، اس میں اپنی ملا کر اللہ کی جانب منسوب کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے آیتیں آئیں تو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہو لا اولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں۔ وانہو لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ پہلے ان کو ظالم قرار دیا گیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چھوٹا سا اسٹیشن آیت نمبر 24 تھی، تو سنجر پور ہالٹ پر رک جاؤ گے تو کوئی گاڑی آ جا نہیں پائے گی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12:05 تو اگر 2-4 منٹ اور چل جائے تو کیا رہ جائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کن کو؟ یہود کو، نصارہ کو اور مشرکین کو، اس لیے کہ یہ مشرکین اس وقت مخاطب تھے اور یہود و نصارہ پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان سب کو بٹوریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر جن جن لوگوں نے شرک کیا، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے کفار و مشرکین، سب سے کہیں گے۔ آپ کہیں گے یہود و نصارہ کہاں شرک کرتے ہیں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت الاعراب الملائکۃ بنات اللہ۔ اب کیسا شرک ہوتا ہے؟ سب مشرک ہیں۔ ان سارے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا ان مشرکوں سے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کو تم گمان کرتے تھے، تزعمون انہم شرکا، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ۔ یہ بھی تو ہماری طرح کا پاور رکھتے تھے نا، ذرا بلاؤ نا۔ اب تو پاور کے تبادلے کا موقع آ گیا ہے، ہم اپنا پاور دکھا رہے ہیں، وہ بھی تو آ کے اپنا پاور دکھائیں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا،
تو اس وقت ان کا فتنہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، بخدا قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے یہ فتنہ بھی اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے، یا تو فتنہ کو آپ مضاف مانیں مفعول کی طرف، کیونکہ مصدر مضاف کی طرف مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعمل المصدر عمل فعلی مضافا او مجردا بال والاضافہ، کو پڑھا ہے نا؟ مفعول کی طرف مضاف مانیں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ شرک اور جھوٹی آرزوؤں نے ان کو جس فتنے میں ڈال دیا تھا آج اس کا پردہ اٹھ گیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کہیں کیسے؟ اب سوچتے ہیں بات بن جائے تو بنا لیں، قسم کھا کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہم مشرک نہیں تھے، حالانکہ ابھی پکڑے جائیں گے۔ بات بن جائے تو بنا لیں، لیکن بننے والی کہاں؟ اور اگر اس کو آپ فاعل کی طرف مضاف مانیں، یعنی ہم سے مراد فتنہ برپا کرنے والے لوگ، تو اس صورت میں معنی یہ ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے مسلمانوں کو جس آزمائش میں آج ڈال رکھا ہے، کل اس آزمائش کا نتیجہ جب سامنے آنے والا ہوگا تو یہ اپنی اس آزمائش سے اعلان برات کرنا چاہیں گے ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے اور نہ شرک کے لیے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ دعویٰ کر رہے ہو نا، ابھی ویڈیو چلاتا ہوں پتہ چل جائے گا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کہ یہ اتنے بڑے فراڈی ہیں کہ خود اپنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ کل تک وہ مشرک تھے، شرک کا جھنڈا لیے گھومتے تھے، اب کہہ رہے ہیں ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اتنے بڑے فراڈی کہ زندگی بھر جس کا اعلان کرتے رہے آج اسی سے اعلان برات کریں۔ آپ کو یاد ہوگا تو ابھی بابری مسجد کی شہادت کے بعد بڑے بڑے دگج لوگوں جنہوں نے بابری مسجد گروانے میں نمایاں کردار ادا کیا، کہنے لگے صاحب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کو پھنسایا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کا نام، کس کا نام لو نہیں کہا، ابھی مہینہ بھر پہلے جن لوگوں کو بلایا گیا سب نے کہا تھا ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہم کو پھنسایا گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی قیامت کا یہ حال ہے، وہ بھی اس کورٹ کا جو کورٹ ان کے حق میں برابر فیصلہ دیتی چلی جا رہی ہے۔ اگر واقعی وہ کورٹ ہوتی جو انصاف کے مطابق فیصلہ دینے والے ہوتی تو یہ اور جھوٹ بولتے، بولو جھوٹ، ویڈیو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افطرا کرتے تھے، جو چیزیں گڑھ گڑھ کے پیش کر رہے تھے، ان کی یہ ساری چیزیں ہوا ہو جائے گی، یعنی اب نہ یہ گڑھیں گے اور نہ گڑھنے کا کوئی مثبت نتیجہ دیکھیں گے، بلکہ سب کچھ جو کیا دھرا تھا اس کو اپنے کھاتے سے اڑا دینا چاہیں گے۔ لیکن کیا اس سے نجات مل جائے گی؟ شترمرغ اگر مصیبت دیکھ کر ریت میں اپنا سر چھپا دے تو کیا مصیبت سے بچ جائے گا؟ نہیں، تو مصیبت سے بچنے والے نہیں۔ چلیے اب سرامیر اسٹیشن پہ آ گئے ہیں، کوئی عرض نہیں، شاگرد نہیں پہنچے نہیں صحیح۔ اب کوئی سوال کرنا ہو تو کریں، یا آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی سوال نہیں کرتا کوئی؟ کیا بات ہے، سب جانتے ہیں کیا؟ ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ بچوں کوئی سوال ہو تو بتاؤ۔ آپ لوگ تو اتنے ذہین و جینیس لڑکے عربی ہفتوں والے، لیکن سوالات وغیرہ یا تو اتنے سمجھدار ہیں کہ کل سمجھ لیتے ہیں، سوال ہی نہیں بنتا۔ چلیے اگر کوئی سوال آ جائے گا تو محفوظ رکھیے گا، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔